السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ تقریر تو نہیں، علماء اساتذہ کی موجودگی میں سبق سنانا چاہتا ہوں۔ ان الحمد للہ حمدا للہ بجمیع محامدہ الذی وفقنی لتعلم الکتاب والسنہ والصلاة والسلام علی رسول اللہ۔ اما بعد، قال اللہ عز وجل فی کلامہ المجید والفرقان الحمید، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، فلولا نفر من كل فرقة منهم طائفة ليتفقهوا في الدين ولينذروا قومهم إذا رجعوا إليهم لعلهم يحذرون۔ وقال النبي صلى الله عليه وسلم إن الله يبعث لهذه الأمة على رأس كل 100 سنة من يجدد لها دينها۔ وقال الشاعر رضينا بقسمة الجبار فينا لنا علم وللجهال مال لأن المال يفنى عن قريب وإن العلم باق لا يزال۔ حضرات محترم، اساتذہ کرام، علماء اعظام، مہمانان گرامی، اقرأ بسم ربک الذی خلق سے شروع ہونے والے نظام تعلیم نے جس وقت عرب کی جہالت کے کٹا ٹوپ اندھیروں میں اسلام کی روشن کرنوں کو مسین کیا تو عرب کے وہ چرواہے دار ارقم اور صفہ کے طالب علم بنے، اور ادھر سے نکل کے بڑی بڑی سلطنتوں روم، فارس، ایران، شام سب کو تاراج کر کے پوری دنیا میں علم اسلام کو بلند کیا۔ اور جس طرح قرآن مجید کی حفاظت کا ذمہ اللہ رب العزت نے اٹھایا تھا، اسی طرح رب العالمین نے حدیث کی حفاظت کے لیے بھی لوگوں کو متعین کیا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام کے ساتھ آپ کے اصحاب کو متعین کیا، جنہوں نے پیغمبر کے ایک ایک لفظ کو لفظ بہ لفظ آگے پہنچایا۔ اس کے بعد تابعین، تبع تابعین، ائمہ محدثین، جنہوں نے اس مشن کو سر انجام دیا اور اس کام میں ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔ انہوں نے قانون بنائے، ضابطے بنائے، کس کی حدیث کو قبول کیا جائے گا اور کس کس قسم کی روایت کو رد کیا جائے گا۔ امام بہقی رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں اگر کوئی شخص ان محدثین کی خدمات پہ غور و فکر کرے گا تو وہ جان لے گا انہوں نے حصول حدیث کے لیے ذرا بھی کوتاہی نہیں کی۔ اگر بیٹا باپ میں کوئی ایسی چیز دیکھتا جس سے حدیث قبول نہیں ہوتی وہ اس کی جڑ بیان کرتا، اسی طرح باپ بیٹے کی، بھائی بھائی کی، اس کام میں رشتہ داری بھی ان کے درمیان میں نہیں آتی تھی۔ حضرات، محدثین کون ہے؟ اللہ اکبر۔ امام بقی رحمہ اللہ تعالی بیان کرتے ہیں، کہتے ہیں 5000 کلومیٹر کا سفر کر کے بغداد پہنچا، پتہ چلا امام احمد ابن حنبل کو قید کیا گیا ہے، حدیث کا علم نہیں دے سکتے۔ امام بقی کہتے ہیں میں ان کے دروازے پہ گیا، دستخط دی، امام احمد ابن حنبل نے دروازہ کھولا، میں نے کہا شیخ حدیث کا علم لینا چاہتا ہوں۔ وہ کہنے لگے مجھ پہ پابندی ہے، حدیث کا علم نہیں دے سکتا۔ اللہ اکبر۔ بقی کہتے ہیں میں فقیر کا لباس پہن کے آیا کروں گا، حدیث کا علم حاصل کروں گا۔ اگلا دن ہوا، فقیر کا لباس پہن کے امام بقی رحمہ اللہ آتے ہیں، فقیر کا لباس پہنا ہوا ہے، آ کے گھر کے دروازے پہ آواز دی، گھر والوں کچھ دو اور رب سے اجر عظیم پاؤ۔ احمد ابن حنبل ساتھ لے گئے اور کچھ حدیث تھی۔ روز اسی طرح ہوتا، رہائی سے قبل اسی طرح محدث الامہ احمد ابن حنبل نے 300 حدیث امام بقی کے حوالے کی۔ حضرات، محدثین کون ہے؟ دکتور بشار عواد رحمہ اللہ تعالی، اللہ اکبر۔ وہ کہتے کیا ہے؟ دکتور بشار عواد رحمہ اللہ تعالی کہتے ہیں میں نے 500 درہم کی ایک کتاب خریدی، اور 500 درہم کی کتاب خریدی، پیسے دینے کے لیے نہیں تھے، کہتے 3 دن کی مہلت لے لی، 3 دن کے بعد بھی پیسے نہ ہوئے تو گھر کی چھت پہ چڑھے، گھر بیچنے کا اعلان کیا اور اس طرح اپنے شوق کو پائے تکمیل پہ پہنچایا۔
یہ ہے محدثین کے حدیث کے لیے خدمات۔ امام اسحاق بن راہوے اٹھائیے سیر اعلام النبلاء، اس کے اندر موجود ہے امام اسحاق بن راہوے نے رحمہ اللہ نے ایک بیوہ عورت سے شادی کی۔ بیوہ عورت جس کو آج کے معاشرے میں ایک لعنت سمجھا جاتا ہے، آج شادی کی جاتی ہے حسب و نسب دولت کی وجہ سے۔ امام اسحاق بن راہوے نے شادی کی کس وجہ سے؟ کہ اس کے پاس امام شافعی رحمہ اللہ کی کتب موجود ہے، میں اس سے استفادہ حاصل کروں گا۔ اللہ اکبر، یہ ہے محدثین۔ امام بخاری کا تذکرہ فضیلت الشیخ عرفان جوید صاحب کر رہے تھے، میں چند باتیں کرنا چاہتا ہوں۔ حافظ ابن کثیر رحمہ اللہ کہتے ہیں امام بخاری ایک رات میں بیدار ہوتے، چراغ روشن کرتے، کوئی بات یاد آتی لکھتے، چراغ بجھاتے، چراغ روشن کرتے، بجھاتے، حتی کان یتعدد منہ ذالک قریبا من 20 مرہ، حتی کہ یہ ایک رات میں 20 مرتبہ یہ واقعہ پیش آتا۔ یہ امام بخاری۔ کون امام بخاری؟ گنجار نے اپنی سند سے عمر بن حفص سے بیان کیا، کہتے ہیں ہم بصرہ میں بخاری کے ساتھ حدیث لکھ رہے تھے، چند دن بخاری نہ آئے تو کہتے ہم بخاری کو ڈھونڈنے کے لیے نکلے اور اچانک وہ ایک مکان میں ملتے ہیں، ان کے پاس قمیص نہیں ہے، خرچہ ختم ہو چکا ہے، قمیص پہننے کے لیے نہیں ہے، اور کہتے ہیں ہم نے اپنے پاس سے درہم جمع کر کے بخاری کو قمیص بنا کے دی۔ یہ ہے امام بخاری رحمہ اللہ الباری۔ محدثین، اللہ اکبر، بہت سے حدیث کے لیے بہت سی محنتیں کرنے والے۔ استاد محترم تشریف فرما ہے، میں بات کو ختم کرتا ہوں۔ امام بخاری رحمہ اللہ کتنے سفر کیا کرتے تھے، الدکتور حسن بیان کرتے ہیں امام بخاری رحمہ اللہ تعالی بخارا سے چلے بلخ، بلخ سے مرو، مرو سے رائے، رائے سے واسط، واسط سے بصرہ، بصرے سے کوفہ، کوفے سے بغداد، بغداد سے مدینہ، مدینے سے مکہ، مکے سے جدہ، جدے سے سمندری سفر کر کے عذاب، عذاب سے قاہرہ، قاہرے سے اسکلان، اسکلان سے کیسر، کیسر سے دمشق، دمشق سے بغداد، اتنا سفر کیا۔ کوئی جناب بڑی بڑی ٹرانسپورٹ نہیں تھی، کہیں سمندر تو کہیں صحرا، کہیں دریا تو کہیں طوفان، ان حالات میں سفر کرتے ایک ایسی کتاب مرتب کی جس کو دنیا کو ماننا پڑا کہ اصح الکتب بعد کتاب اللہ تعالی، اللہ کی کتاب کے بعد یہ کتاب سب سے بہترین کتاب ہے۔ آخر میں ان محدثین کو خراج تحسین حالی کی زبان میں پیش کرتا ہوں۔ گروہ ایک جویا تھا علم نبی کا، لگایا پتہ جس نے ہر مفتری کا، نہ چھوڑا کوئی رکھنا قسم خفی کا، کیا نہ چھوڑا کوئی لکھنا قسم خفی کا، کیے جرح و تعدیل کے وضع قانون، اور اسی شوق میں طے کیا بحر و بر کو۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔